بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم پڑھ رہے تھے خبر کی مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے اقسام، کہ وہ خبر جس کو قبول کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، یا وہ خبر جس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلی خبر جو ہے مقبول، اس کی چند ایک اقسام پڑھی تھی، جن میں سے ایک اس کی قسم ہے صحیح اور دوسری قسم ہے اس کی حسن۔ پھر صحیح اور حسن ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو اقسام ہیں، صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی۔ تو ان میں سے جو صحیح لذاتی ہے اس کی ہم تعریف اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے۔ صحیح سے مراد، صحیح لذاتی ہی سے مراد وہ روایت ہے جس کی سند متصل ہو، یعنی اس کے اندر 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے روایت کرنے والے راوی جو ہیں اول تا آخر سارے کے سارے راوی جو ہیں وہ عادل ہوں اور ضابط ہوں۔ عادل سے مراد ہم نیچے پڑھ چکے ہیں کہ وہ مسلمان، عاقل، بالغ اور نیک، فاسق و فاجر نہ ہوں، نیک ہوں۔ اور ضابط سے مراد یہ ہے کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ اچھا ہو، وہ زبانی چیز کو یاد کر سکتے ہوں یا اپنی کتاب کے اندر انہوں نے چیزوں کو لکھا ہوا ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پڑھا سکتے ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو روایت تو ثقہ راوی نے کیا ہے، لیکن وہ ثقہ راوی جو ہے وہ اپنے سے اوثق، یعنی اپنے سے بڑے ثقہ یا پھر ثقات کی ایک جماعت کی مخالفت نہ کر رہا ہو اپنی اس حدیث کے اندر، اس خبر کے اندر۔ اور پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ حدیث جو ہے وہ معلول نہ ہو۔ معلول سے مراد وہ خفیہ علت ہے جو صرف محدثین ہی سمجھ سکتے ہیں، کہ کوئی بھی حدیث ایسی آ جاتی ہے، بظاہر اس کی سند بھی متصل ہوتی ہے، اس کے راوی بھی عادل اور ضابط ہوتے ہیں، وہ شاذ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں کوئی ایسی خفیہ علت پائی جاتی ہے جو اس حدیث کو صحیح کے درجے سے نیچے گرا دیتی ہے۔ تو یہ 5 شرائط تھیں جو ہم نے پڑھی، اور ان میں سے ہر شرط کی تفصیل جو ہے وہ نیچے بیان ہو گئی۔ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہوں، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے تمام راوی ضابط ہوں، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ خبر شاذ نہ ہو، اور پانچویں یہ ہے کہ وہ معلول نہ ہو۔ اب آگے ہم انشاءاللہ آج اسی موضوع کو ہی آگے لے کر چلیں گے، اور صحیح لذاتی ہی سے متعلق دیگر کئی ایک جو امور ہیں وہ انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں انہوں نے پھر دوبارہ وہی چیزیں جو ہیں وہ خلاصے کے ساتھ بیان کر دی ہیں کہ صحیح کی جو شرائط ہیں، تعریف، صحیح کی تعریف کی تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کا مکمل و وافر ہونا، موجود ہونا ضروری ہے، جو یہ ہیں، یہ ہم اوپر یہی پڑھ چکے ہیں۔ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، حدیث میں علت نہ ہو اور شاذ نہ ہو۔ ان 5 میں سے کسی ایک کے مفقود ہونے سے حدیث صحیح نہیں رہے گی۔ یعنی یہ جو 5 شرطیں ہیں، ان 5 میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح قرار نہیں پائے گی۔ مثلا پہلی شرط ہے سند متصل ہو، تو اگر کسی سند کے اندر اتصال نہ رہے، منقطع ہو جائے، درمیان میں سے کوئی راوی جو ہے وہ حذف ہو جائے، تو وہ حدیث جو ہے صحیح نہیں رہے گی۔ دوسری شرط ہے کہ راوی عادل ہو۔ اگر ایک شخص جو ہے، ایک راوی جو ہے، اس پر تہمت ہو اور وہ عادل نہ ہو، عدل کی جو شرائط ہیں اس میں وہ موجود نہ ہوں، تو وہ بھی حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے سے گر جائے گی۔ دوسرا ہے کہ وہ ضابط ہوں۔ اگر کوئی راوی جو ہے اس کا حافظہ کمزور ہو، نسیان کا مریض ہو، بے شک وہ شروع سے ہو یا بعد میں ہو گیا ہو، جو راوی شروع سے ہی نسیان کا مریض ہے
اس کی تو کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں. لیکن جو راوی جو ہے پہلے اس کا حافظہ ٹھیک تھا، بعد میں اس کا حافظہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کا حافظہ جو ہے وہ متاثر ہو گیا اور اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، تو محدثین نے باقاعدہ اس چیز کا بھی نکھار پیدا کیا ہے، اور ایسے روات کی وہ روایات جو حافظہ متاثر اور ڈسٹرب ہونے کے بعد انہوں نے روایت کی، ان کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح حدیث میں علت نہ ہو اور حدیث جو ہے وہ شاذ نہ ہو. یہ پانچوں شرائط ہوں گی تو وہ حدیث حسن ذاتی ہی ہوگی. اگر ان میں سے کوئی شرط جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے تو وہ صحت یعنی صحیح ہونے کے درجے سے گر جائے گی. اب آگے پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ صحیح لغیری ہی بنتی ہے یا وہ حسن لذاتی ہی بنتی ہے یا حسن لغیری ہی بنتی ہے یا پھر وہ بالکل ضعیف ہو جاتی ہے. اب یہاں پر انہوں نے صحیح حدیث کی ایک مثال بھی دی ہے. صحیح حدیث کی مثال وہ حدیث جو امام بخاری نے اپنے صحیح میں درج کی ہے، یعنی امام بخاری نے بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام روایات جو ہیں وہ صحیح درجے کی ہیں. فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، یعنی یہ راوی ہے پہلا، حدیث کا پہلا راوی ہے. یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ ابن شہاب زہری سے بیان کرتے ہیں، اور وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور وہ اپنے باب جبیر بن مطعم سے بیان کرتے ہیں. تو گویا کہ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن یوسف پہلے راوی ہو گئے امام بخاری کے بعد، دوسرے نمبر پر مالک، تیسرے نمبر پر ابن شہاب زہری، اور چوتھے نمبر پر محمد بن جبیر بن مطعم، اور پانچویں نمبر پر صحابی رسول جبیر بن مطعم. تو محمد جو ہے یہ جبیر بن مطعم کے بیٹے ہیں، لیکن یہ خود صحابی نہیں ہے، یہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ پانچ راوی جو ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو راوی ہیں ان کی آپس میں ملاقات بھی موجود ہے. نیچے جا کر اس کی ساری وضاحت بھی آ رہی ہے. حدیث کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نماز مغرب میں سورہ طور کی قرات کر رہے تھے، یعنی نماز مغرب کے اندر سورہ طور کی قرات کر رہے تھے. بخاری کے اندر، بخاری کے کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث جو ہے موجود ہے، اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے. اب یہ صحیح کیسے ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے کیوں صحیح ہے؟ نمبر 1، اس کی سند متصل ہے، یعنی اس حدیث کی جو سند ہے وہ متصل ہے، کیونکہ اس کے ہر راوی نے اپنے استاد سے سنا ہے، یعنی ہر راوی نے براہ راست اپنے استاد سے سنا ہے، درمیان میں کہیں پر بھی انقطاع نہیں ہے. رہی مالک ابن شہاب اور ابن جبیر کی عن تو وہ اتصال پر محمول ہوگی. یہ عن کا مطلب ہوتا ہے اصل میں یہاں چونکہ عربی عبارت نہیں ہے تو اس کے الفاظ اگر دیکھیں نا تو یہ الفاظ یہ بنتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن یوسف، اخبرنا مالک، اور آگے پھر عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر عن جبیر ابن مطعم، اس طرح کر کے یہ الفاظ عن کے لفظ آتے ہیں. تو جو عن کے لفظ آتے ہیں اس کو عن کہتے ہیں اصول حدیث کی اصطلاح میں. تو ان تینوں راویوں کا عن سے بیان کرنا یہ اتصال پر محمول ہوتا ہے. اتصال یعنی اگر یہ راوی جو ہے یہ عن سے بیان کریں کہ میں نے فلاں سے سنا، تو عن کے لفظ سے اتصال ہی مراد ہوتا ہے، کیونکہ یہ مدلس نہیں ہے. مدلس بھی ایک اصطلاح ہے جو اصول حدیث میں استعمال ہوتی ہے. مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر درمیان سے کسی راوی کو حذف کر کے اس کے استاد سے بیان کر دے. تو مدلس راوی جو ہوتا ہے اس کی اگر عن سے روایت بیان کی گئی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن جو راوی مدلس نہیں ہوتے ہیں وہ اگر عن سے بیان کریں تو ان کی تدلیس جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، اور اس حدیث کو متصل ہی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مدلس نہیں ہے. گویا کہ مدلس کی عن مردود ہے اور غیر مدلس کی عن مقبول ہے. یہ اتنی بات جو ہے آپ کو میں نے سمجھا دی ہے.
تو یہ حدیث جو ہے اس میں جو پہلی شرط تھی کہ وہ صحیح کی شرط تھی کہ سند متصل ہو، اس حدیث کی سند بالکل متصل ہے، اس میں کہیں بھی انقطاع موجود نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے تمام راوی جو ہیں وہ عادل ہیں، یعنی نیک لوگ تھے، ان سے جھوٹ جو ہے وہ مروی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط تھی کہ اس کے تمام راوی ضابط ہوں، تو اس روایت کے بھی تمام راوی ضابط ہیں۔ اب جرح و تعدیل کے علماء نے اس کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں، یعنی ان میں سے ہر راوی کے اوصاف جو علماء جرح و تعدیل نے بیان کیے ہیں۔ جرح کا معنی ہوتا ہے کسی پر تنقید کرنا، اور تعدیل کا معنی ہوتا ہے کسی کی توصیف بیان کرنا۔ تو یہ علم جرح و تعدیل جو ہے یہ ایک پورا علم ہے جس کے اندر بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور حدیث کے 6 لاکھ راویوں کے حالات جو ہیں وہ قلم بند ہیں، جن کے اوپر محدثین نے حکم لگایا ہے۔ اب عبداللہ بن یوسف کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ ثقاتن، کہ یہ ثقہ ہے، متقن اور پختہ ہے، یعنی ضابط بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔ مالک بن انس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حافظ، یہ بہت بڑے امام تھے۔ یہ امام مالک جو ہے ان کی کتاب بھی ہے موطا امام مالک، یہ وہ امام مالک ہے، امام حافظ، اور حافظ و ضابط ہیں۔ ابن شہاب زہری کے بارے میں کہتے ہیں جی فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ واتقانہ، کہ یہ فقیہ ہیں اور حافظ ہیں، ان کی عظمت اور پختگی پر سب کا اتفاق ہے۔ اس طرح محمد بن جبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقۃ، یہ بھی ثقہ ہیں۔ تو 4 راوی جو ہیں امام بخاری سے اوپر اس حدیث میں آئے ہیں، اور چاروں کے بارے میں ثقاہت، ان کا عدل، ان کا ضبط جو ہے وہ اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے صحابی رسول ہیں جبیر بن مطعم، صحابی جو یہ صحابی ہیں۔ تو صحابی سارے کے سارے عادل اور ضابط ہیں، صحابی کے اوپر محدثین حکم نہیں لگاتے۔ کوئی بھی صحابی جب آ جاتا ہے تو اس کے اوپر محدثین حکم نہیں لگاتے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عادل ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو ہماری شرط تھی صحیح حدیث کی، وہ تھی یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان راویوں میں سے کسی نے بھی اپنے سے زیادہ قوی کی مخالفت نہیں کی۔ اور 5ویں جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اس میں علت نہ ہو، تو اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے جو اسے معیوب کرے۔ تو گویا کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر صحیح ہونے کی پانچوں کی پانچوں جو ہے وہ شرائط موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث ایسی ہو اس کے اندر پانچوں کی پانچوں جو ہیں وہ شرائط موجود ہوں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کے وجوب عمل پر محدثین اور معتمد اصولی اور فقہا کا اجماع ہے، یعنی محدثین کا بھی، اصولیوں کا بھی اور فقہا کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ ایسی حدیث جس کے اندر یہ پانچوں کی پانچوں شرائط پائی جاتی ہیں وہ حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور یہ شرعی دلائل میں سے ایک حجت ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے شرعی دلائل میں سے ایک حجت ہے، اور مسلمان کے لیے اس پر عمل ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی کوئی بندہ جو ہے جو مسلمان ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا، عمل نہ کرنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آگے محدثین کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، محدثین کے قول کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا مفہوم، یعنی جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے بارے میں محدثین حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غیر صحیح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب نیچے اسی کی وضاحت کریں گے۔ محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مذکورہ پانچوں شرطیں اس حدیث میں موجود ہیں، یعنی جو ہم پیچھے پانچوں شرطیں پڑھ چکے ہیں یہ ساری کی شرطیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ نفس امر میں بھی اس کی صحت قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ ثقہ سے غلطی اور بھول کا وقوع ممکن ہے، یعنی شرطیں تو ساری کی ساری موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی صحت قطعی اور یقینی نہیں، کیونکہ ثقہ راوی جو ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات ایک ثقہ راوی ہوتا ہے
لیکن وہ کوئی ایسی چیز بیان کر دیتا ہے جو غلط ہوتی ہے، تو اس کی صحت کی قطعیت اور یقینی ہونے کے لیے اس کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی روایت متواتر ہو اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہو تو پھر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بات جو ہے وہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ غلط بیان کر سکے۔ جب سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہوں تو پھر اس کی قطعیت اور اس کی یقینیت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں صحیح کی مذکورہ 5 یا بعض شرائط ثابت نہیں ہے، نہ کہ نفس امر میں جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے غلطیاں کرنے والوں سے بھی درست بات کہنے کا امکان موجود ہے۔ یعنی صحیح، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہی ہو، بلکہ بہت ساری روایات ایسی بھی ہیں جو صحیح نہیں ہے لیکن وہ قابل عمل ہیں، قابل حجت ہیں، وہ کسی دوسرے درجے میں آ کر صحت کے درجے پہ آ جاتی ہیں، جیسے صحیح لغیری ہی بن جاتی ہیں، یا حسن جو ہے حسن لذاتی ہی یا حسن لغیری ہی بن جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہے تو کیا کسی سند کو بالجزم یقینی طور پر صحیح ترین سند کہا جا سکتا ہے؟ تو اس میں مختار قول کے مطابق کسی سند کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلق طور پر صحیح ترین سند ہے، کیونکہ صحت حدیث کے مراتب کے اختلاف و تفاوت کا مدار سند میں موجود شروط صحت کی موجودگی اور امکان وجود پر ہے، اور صحت کی تمام شرطوں میں بلند درجات کا اس بات و تحقق بہت قلیل اور نادر ہے۔ اس لیے اولا اور مناسب یہی ہے کہ مطلقاً کسی سند کو صحیح ترین سند کہنے سے توقف اور امساک کیا جائے، یعنی اس سے رکا جائے۔ اس کے باوجود کہ بعض ائمہ حدیث سے اصح الاسانید کے متعلق اقوال منقول ہیں، اس میں ظاہر بات یہی ہے کہ ہر امام نے ہر اس سند کو صحیح ترین کہا جو اس کے ہاں قوی تھی۔ ان میں سے چند ایک اقوال یہ ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ صاحب کتاب کی تھی، لیکن جو مترجم ہے اس کتاب کے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مصنف کی اس بات سے اختلاف ہے، کیونکہ ایک تو اس سے منکرین حدیث کے لیے ہر حدیث کو ضعیف کہنے کی راہ نکلتی ہے، دوسرا جب ایسی حدیث جس میں مذکورہ 5 شرائط موجود ہوں، ہم بہرحال انسانی طاقت و بساط کے متعلق اسے یہی کہیں گے کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ تقریباً امت کا عمل بھی اسی پر ہے۔ میرا مقصد شیخ کا رد نہیں، کیونکہ شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جسے سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ اصلاح مقصود ہے۔ تو یہ بات ویسے جو مترجم نے بیان کی ہے، مترجم کی بات زیادہ بہتر لگ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ ہر حدیث کے بارے میں شک کا اظہار کرتے رہیں گے، شرائط اور جو ضوابط ہیں اور اصول ہیں وہ سارے موجود ہونے کے باوجود، تو پھر اس طرح آپ کسی بھی حدیث پر جو ہے وہ یقین نہیں کر پائیں گے۔ تو مترجم نے جو بات کی ہے کہ جب کسی حدیث کے اندر یہ 5 کی 5 شرائط موجود ہوں تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ وہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر بعض محدثین کے نزدیک جو چند ایک سندیں جو صحیح ترین سندیں ہیں وہ یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں کہ صحیح ترین سند میں ایک سند تو ہے الزہری عن سالم عن ابی، یعنی جب زہری سالم سے اور سالم اپنے باپ سے عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کریں تو یہ ایک صحیح ترین سند ہے۔ یا پھر ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، یہ بھی ایک صحیح ترین سند ہے۔ یہ قول ابن مدینی اور فلاس سے منقول ہے، اوپر والا قول اسحاق بن راہویہ اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے۔ پھر اگر عامش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود یہ سند آ جائے تو یہ ابن معین کے نزدیک صحیح ترین سند ہے۔ اسی طرح زہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی، یہ سند اگر آ جائے تو یہ ابو بکر بن ابی شیبہ جو ہے، امام ابن ابی شیبہ جو ہے، ان کے نزدیک یہ صحیح ترین سند ہے۔ اور مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ امام بخاری کے نزدیک صحیح ترین سند ہے۔ تو یہ مختلف سندیں ہیں جو مختلف محدثین کے نزدیک صحیح ترین سندیں ہیں کہ اگر ان سندوں سے کوئی حدیث آتی ہے تو وہ صحیح ترین احادیث میں شمار ہوگی۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ صرف صحیح احادیث پر سب سے پہلے کون سی کتاب جو ہے وہ لکھی گئی؟ مجرد صرف صحیح احادیث میں سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے؟
یعنی بہت ساری کتابیں تو ایسے ہیں جیسے سنن کی ہیں، سنن اربع، ان میں صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی موجود ہیں، لیکن ایسی کتاب جس کے اندر صرف صحیح حدیثیں ہوں تو وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ خالصتاً صحیح احادیث پر مشتمل سب سے پہلی تصنیف صحیح بخاری لکھی گئی ہے، پھر صحیح مسلم ہے، یعنی یہ دو کتابیں ایسی ہیں جو صرف صحیح احادیث پر مبنی ہیں، اور یہ دونوں قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں اور ان کی مقبولیت پر پوری امت متفق ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی صحیح ترین ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی صحیح ہے؟ ان دونوں میں سے صحیح ترین صحیح بخاری ہے، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث کی اسناد پوری طرح متصل ہیں، اس کے راوی اوثق ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں وہ فقہی استدلال اور حکمی و حکمتی نکات موجود ہیں جو صحیح مسلم میں موجود نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کا صحیح مسلم سے اصح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجموعی اعتبار سے اس سے صحیح ترین ہے، ورنہ صحیح مسلم کی بعض احادیث صحیح بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ قوی ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے اصح ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے۔ تو یہ آگے پھر اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ آگے چل رہی ہیں۔ تو بہرحال ہم یہیں تک ہی اپنے اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ 41 نمبر صفحہ جو ہے نا، 40 نمبر صفحے تک، کیونکہ آگے پھر تفصیلات ہیں بہت ساری اور وقت بھی قلیل ہے، اور پھر آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارا جو مڈ ٹرم کے بعد ہم نے اصول حدیث کا سارا مڈ ٹرم کے بعد ہی پڑھا ہے، تو آپ لوگوں کا جو وائوا ہے فائنل ٹرم کا وہ پورے اصول حدیث سے ہوگا، اور ابھی جو آپ لوگوں کا ایک کوئز میں نے دینا ہے، ایک کوئز رہتا ہے، وہ صرف یہ جو مقبول اور مردود کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، مقبول کی اقسام صحیح، حسن، پھر ان میں سے ہر ایک کی قسم، اور پھر صحیح کی تفصیلات اور اس کی شرائط، اور پھر ان میں سے ہر ایک شرط کی وضاحت، اور پھر صحیح پر لکھی گئی کتب، سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے، اور پھر صحیح ترین اسناد، یہ چیزیں جو ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کا یہ کوئز جو ہے میں تیار کروں گا۔ تو ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس لیکچر کم تھے، کتاب بڑی ہے، تو جتنا اللہ نے توفیق دی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے، اس سے زیادہ جو ہے ممکن ہی نہیں تھا۔ اب آپ لوگوں کے پاس اگر کچھ سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جاوید ظہور صاحب، آپ نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی سر، ایک سوال تو ابھی آپ نے جو سلیبس بتایا اس سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہوں جی گا، یہ خبر احاد سے شروع کریں گے ہم یا خبر متواتر سے شروع کریں گے جو فائنل کا سلیبس ہے؟ کوئز تو خبر مقبول اور کوئی مردود اس کا سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور مقبول اور جو مردود؟ فائنل ٹرم کا ایگزام ہے وہ شروع سے مقدمہ سے شروع ہوگا، جس میں مقدمہ شروع میں سٹارٹ میں ہم نے پڑھا ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے مقدمہ سے شروع کرنا ہے، وہ چیزیں بھی پڑھنی ہے، اس میں خاص طور پہ سب سے پہلی جو ہے، سب سے پہلی کون سی کتاب جو ہے اس موضوع پر لکھی گئی، اور پھر اس موضوع پر لکھی گئی دیگر چند ایک کتابیں، یہاں سے مقدمہ سے 13 نمبر پیج سے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے 13 سر، نمبر پیج سے لے کر 40 نمبر پیج تک، یہ گویا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس بن گئے 28 پیجز۔ تو جی ٹھیک ہے 28 پیجز جو ہیں ان سے آپ کا وائوا ہوگا، جبکہ ابھی جو ہم نے 2 لیکچرز میں پڑھا ہے مقبول اور مردود حدیث جو ہے، ان سے آپ کا یہ آپ کا کوئز، آخری کوئز جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور جی یہ ٹھیک ہے، مقبول اور مردود کی بحث جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے دوسری فصل صفحہ نمبر، ہاں یہ یہاں سے 35 سے 40 تک۔ تو ٹھیک ہے ان سر، 5 پیجز سے آپ کا کوئز انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آج ہی ہو جائے، نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہے وہ 13 نمبر صفحے سے لے کر 40 نمبر صفحے تک۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔